رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا گلا خون میں تر، اور میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ خلق میں ایک
دیکھا مجرئی خلق میں اور گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں اور کہتی تھی زینب مصطر کے خدا خیر کرے اور رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں اور بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا اور جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں بر محمد والے محمد صلی اللہ بڑا خوشی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات بڑا خوشی ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات
اور خاص طور پر بانی مجلس کے بزرگ جناب سید شجاعت حسین ابن سید ضیافت حسین، سیدہ حور نقوی بنت نور حیدر نقوی، سید تفریق حیدر ابن سید نور حیدر نقوی، عالم حسین ابن مرزا محمد جواد، زاہدہ خاتون ابن آغا سلطان، ان سب کے لیے اور آپ مخلفین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نام سے اللہ کے جو بےحد مہربان مسلسل قائم کرنے والا ہے. سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے، مفسرین نے اس کو آیہ امامت نام دیا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر امامت کا تعارف ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس موضوع پر لکھا گیا ہے اور یہ اختلاف کا سب سے بڑا مرکز ہے مسلمانوں میں، وہ موضوع امامت ہی ہے. سارا اختلاف جو ہے بنیادی طور پر امامت کا، کہ کون امام ہونا چاہیے، کیسے بننا چاہیے، کس کو ہم مانیں کس کو نہ مانیں، کیا اللہ نے بنایا امام یا ہم بنائے امام. امام کے معنی ہوتے ہیں لیڈر. ہماری طرف سے اگر دیکھیں وہ امام ہوتا ہے، ادھر سے دیکھیں، اور اللہ کی طرف دیکھیں وہ خلیفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی دانشی ہوتا ہے، ہمارا لیڈر ہوتا ہے. یعنی اللہ اور ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، ادھر سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، ادھر لیڈ کرتا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ وہی جو امام ہوتا ہے وہی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اللہ کی نسبت سے وہ خلیفہ ہے، ہماری نسبت سے وہ امام ہے. جیسے میں اپنے باپ کی نسبت سے بیٹا ہوں، بیٹے کی نسبت سے باپ ہوں، اور ہماری نسبت سے وہ امام ہے. تو فرماتا ہے قرآن میں کہ تو میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اختلاف اسی موضوع ہے. سارا اختلاف مسلمانوں کا جو ہے امامت کو. ہمارا تو نام ہی جو ہے اسلامی فلسفے کے اندر امامیہ ہے. شیعہ تو ہم مشہور کہتے ہیں کہ ہمارا نام علمی نام ہے، امامی ہے. ہم لوگ امام کو ماننے کا، امامت کو ماننے کا. تو سارا جھگڑا امامت پر ہے. اور اس میں اتنا لکھا گیا ہے کسی موضوع میں نہیں لکھا گیا، جتنا اس موضوع میں لکھا گیا ہے اتنا کسی موضوع میں نہیں لکھا گیا. کمال کی بات ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اس مسئلے کو ایک مختصر سی آیت کے اندر مکمل بیان کر دیا. اتنا مختصر کہ یہ آیت بنا پڑی 12 گنے ہوئے 12 لفظوں کے اندر ہے. امامت کا ذکر اور 12 لفظ، یاد رکھیے کہ 12 لفظوں کے اندر کتنا لفظ کیا ہوتے ہیں. 12 لفظ پوری امامت کے فلسفے کی جو سوال آپ پوچھیں امامت کے بارے میں اسی ایسے جواب دے دیتا ہوں.
اور آگے ضرور نہیں اتنا یعنی جامع ہے امامت کے بارے سورہ سجدہ کیا ہے کیا ہوا وجعلنا منہم ائمۃ اور ہم نے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام مقرر کیا ہے وجعلنا منہم ائمۃ کیوں مقرر کیا ہے اب یہ کتنا بڑا موضوع ہے امام کا کام کیا ہے کتنا لکھا جائے گا اس پر اللہ نے صرف 2 الفاظ 2 لفظوں میں امامت کا مسئلہ بیان کیا ہے 2 لفظ ہم نے امام مقرر کیے ہیں کیوں یہدونا بامرنا کہ وہ ہدایت کریں ہمارے حکم کے ساتھ صرف ہدایت نہیں ہدایت میں بھی کر رہا ہوں جو تقریر کر رہا ہے جو لکھ رہا ہے مذہب کے اوپر وہ ہدایت ہی کر رہا ہے اپنے ساتھ مگر وہ عام ہدایت کرنے والا نہیں ہے یہدونا فقط یہدونا نہیں کہا ہدایت کرتے ہیں یہدونا بامرنا ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں یہ ہمارا حکم ان کو ملتا رہتا ہے وہ ہدایت کرتے ہیں صلوات اللہ اب ان کو امام کس بنیاد سے بنا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام جو مقرر کیا ہے سلیکٹ کیا ہے اللہ نے کس بنیاد پر یہ بہت زیادہ مالدار ہیں اس لیے بہت بڑی حکومت ہے اس لیے تخت و تاج ہے اس لیے نہیں قرآن کیوں بنایا ان کو لمحہ صبر جب انہوں نے صبر کے جوہر دیکھا ہے ٹھیک ہے موت کا معیار کیا ہے تخت و تاج نہیں ہے کرسی فتوحات نہیں ہے لمحہ صبر جب انہوں نے صبر کے جوہر دیکھا وہ قانون بے آیاتنا یوقنون اور ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھنے والے تھے ہماری دلیلوں پر وہ یقین رکھنے والے تھے ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں تفسیر بدر البیان کے مصنف علامہ طبرسی انہوں نے لکھا کہ قرآن کے زبان میں جب عمل اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو قرآن کو صبر کہتا ہے قرآن کی زبان میں جب عمل انسان کا نیک عمل اپنے کمال کو پہنچتا ہے قرآن کو صبر کہتا ہے اور علم جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کو یقین کہا جاتا ہے امام کون ہے جو صبر کے بھی کمال پر فائز ہو اور علم کے بھی کمال پر فائز ہو عمل کے بھی کمال پر فائز ہو اور علم کے بھی کمال پر فائز ہو وہ ہوتا ہے امام صلوات کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سب سے بڑا جو اختلاف ہے مسلمانوں میں بنیادی وہ اس بات پر ہے کہ امام مقرر کون کرے سارا جھگڑا جو ہے وہ اس بات پر ہے اب اور گہرائی میں جا رہے ہیں بات مسئلہ امامت پر اور مسئلہ امامت پر کس مسئلے پر کہ امام مقرر کون کرے سوال یہ بتا ہم عام مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام ہے ہم مقرر کریں تو یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں امام کیونکہ اللہ کا نائب ہوتا ہے خلیفہ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ مقرر ہے ہمارا کہنے کا بات یہ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارا ثبوت کیا ہے بات کا ثبوت یہ ہے کہ اسی اور کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے اسی آیت کے اندر آپ دیکھیے میرا گھر میں پڑھی پہلے لفظ نے فیصلہ کر دیا آیت کے پہلے لفظ نے فیصلہ کر دیا کہ امام غور مقرر کرے وجعلنا منہم ائمۃ اور ہم نے امام مقرر کیے ہیں محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ پوچھا گیا ہمارے چوتھے امام امام ابو علی حسین العزیز صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد پوچھا کہ حضرت ہم نے اور آپ میں فرق کیا ہے عام مسلمان تھا اس نے پوچھا کہ ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے آپ کا ایک الگ مسلک ہے یہ ہمارا مسلک ہے یہ امامیہ بھی کہتے ہیں شیعہ بھی کہتے ہیں اور اصلاح شریعہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ اور یہ جو عام مسلمان ہیں اہل سنت جن لوگ کہتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ فرق کیا ہے ہم میں آپ میں کس بات میں فرق کیا ہے ایمان ہمارا ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے دیکھیے بنیادی بات ہم میں آپ میں فرق یہ ہے کہ تم اس کو امام مانتے ہو جس کو تم نے امام مقرر کیا اور ہم اس کو امام مانتے ہیں جس کو اللہ نے امام مقرر کیا اب ایک اور یہ بتا آپ کو امامت کا دعویٰ تو بہت سو نہیں کیا امام کا دعویٰ تو اتنوں نے کیا ہے کہ ہزاروں میں پہنچ جاتا ہے ہزاروں
अपने नाम का इमाम लिखा है, इमाम अबू हनीफा राज़ी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम गजाली, कितने इमाम 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 की इंतहा ही नहीं मिलेगा। इमाम इमाम सब में बहुत आपने सैकड़ों मिलेंगे दावेदार जो अपने नाम का इमाम लिखते। लेकिन आपको ये ताजुब होगा, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कुरान यहाँ पर बैठ कर, कि इन सब में हजारों में हैं और बड़े बड़े उलमा हैं टॉप के, एक ने भी ये दावा तक नहीं किया, एक में से किसी एक इमाम ने ये दावा तक नहीं किया कि हम वो हैं जिनको अल्लाह ने इमाम मुकर्रर किया। देखिए बहस जब होती है जब कोई दावा करे, अब ये मकान जो है मालिक मकान बानी मस्जिद का है, हम सब मान रहे हैं कि उनका मकान, क्यों मान रहे हैं? कोई और दावेदारी नहीं, खड़ा हो जाएगा ये मकान तो मेरा है, उन्होंने कब्जा कर लिया मतलब, अब बहस शुरू हो जाएगी। अब तो बहस होगी भाई ये मकान इनका है या इनका है, क्योंकि दावेदार आ गया ना। अगर दावेदार नहीं है तो फिर क्या हुआ कि मतलब उसी का है जो कह रहा है कि मेरा मकान है। जब तक को मुकाबले में दावेदार नहीं है तो इसके मानी ये हुई कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, हल्की फालतू किताब के बारे नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। सब समझते हैं इस बात को कि भाई अगर कोई और दावेदार है ही नहीं और मैं कह रहा हूँ ये मेरा मकान है, तो कहेंगे मेरा इनका मकान। हाँ कोई और दावेदार आ जाएगा तो फिर अब बहस होगी कि भाई ये इनका मकान है कि इनका मकान है। ये दावेदार आप देखिए कमाले के पूरे आलम इस्लाम की तारीख में किसी ने दावा ही तक नहीं किया कि हम वो इमाम हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर किया, सिवाय अइम्मा अहले बैत के। सल्लल्लाहु अलैहि सिर्फ अइम्मा अहले बैत दावा किया। हिट्टी हिस्टोरियन है बहुत ये अंग्रेजी का डिफरेंस आदमी है, उसका हवाले जाते हैं तमाम मौलवी उसका हवाले देते हैं हिटी। तो उसने अपनी बात में तारीख में अंग्रेजी में ये वाक़या लिखा है कि जिस वक्त हज़रत मुग़िर की बहस हो गई तो नहीं वो हुई नहीं थी, ये इसरार हो रहा था लोगों का कि उनसे कि हम आप बहस करना चाहते हैं सकी से, यानी बहस चल रही थी और इस तक बात पहुँची थी कि भाई हज़रत मुग़िर की बहस किया है। वजह ये थी कि दो पार्टी थी, एक तो महाजरीन थे जो मदीने से आए थे याद करते हैं, और एक थे अंसार जो मदीने वाले थे जिन्होंने हेल्प की थी मकामी लोग। अब बहस हो रही थी कि इनमें से खलीफा कौन होगा रसूलुल्लाह। मदीने वाले कह रहे थे कि हमारे हमें जो रहे हजरत तो हमने की आपकी जो आप यहाँ तक कामयाब हुए, और वो जो महाजर आए तो हमारे हम में होना चाहिए क्योंकि हमने रसूलुल्लाह को पहले माना, हम वहाँ से लेके आए उनको मक्के से, हम पहले मानने वाले में से हैं, हमें ज़्यादा होता है उनके साथ हेल्प की। तो वो कह रहे थे कि हमें से हो और ये कहते थे कि हमें से हो, मिन्ना मोमिनकुम, ये था बहस करे। वो अंसार कहते थे हमें से, हमारे कहते थे हमें, ये बहस हो रही। आखिर में होते होते ये बात हुई कि भाई हजरतों से बहस की है कि भाई इन पे बहस इनसे बहस ये मान गए वहाँ को, ये क्योंकि महाजर हैं कोई बुजुर्ग भी थे, सफेद दाढ़ी तीस थी उनकी, इनको माने थे। उन्होंने हिटी लिखा है, उन्होंने हजरत ने कहा कि मैं कभी बहस नहीं लूँगा, मैं 3 रात कीमत ले लूंगा जब तक अली से मशवरा नहीं करूँ। हाजिर ले रहे हैं हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर के घर पे हैं और ये शहर से बाहर है। तकलीफ है एक मकाम होता है शहर के बाहर जहाँ लोग बैठ के बातें गपशप करते हैं, चौपाल कहते हैं उसको। वहाँ पर जाते हो पुराने जमाने होता था कि जहाँ वो गाँव वाले शहर से बाहर आ जाते थे रात के वक्त, तो बैठ के बातें करते। आगे होटलें होती हैं, वो चौपाल थी, वहाँ ये बहस हो रही थी। और हज़रत अली जो थे वो घर में हुजूर के हुजूर दे रहे हैं, तो हिटी लिखा है, हिटी मिला रहे थे। उनसे कहा कि हज़रत ने कहा कि मैं किसी कीमत पर बैठ नहीं लूँगा, अपने हाथ में बैठ नहीं लूँगा जब तक कि अली से मशवरा नहीं करूँ, जब तक अली याद नहीं देंगे मुझे मैं बैठ नहीं लूँगा। और तो कह रहे थे भाई तो लोग हैं सब तुम्हारी बहन करने को तैयार हैं, तो अली से क्या मसला है? नहीं, जब तक अली से याद नहीं लूँगा मैं बैठ नहीं लूँगा, बस ये बहस हो रही थी। उसमें हज़रत अबू बकर ने एक आदमी भेजा हज़रत अली के पास, जो थे कि आप 2 मिनट के लिए आए, आप 2 मिनट के लिए आए, उनसे ये कहा अली ने कहा मैं कैसे आ जाऊँ, मैं रसूलुल्लाह को गुस्ल दे रहा हूँ, मैं कैसे आ जाऊँ, बुलाएगा मैं मशहूर हूँ। उससे आदमी का तो अली ने ये जवाब दिया
پھر لوگوں نے اب تو آپ بیٹھ دینے میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ بیٹھ نہیں. میں جب تک علی مشورہ نہیں دے گی اجازت نہیں دے گی میں بیٹھ نہیں لوں گا اپنی. دوسرا آدمی بیچ کہ آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے بس 5 منٹ کے لیے آ جائیے بس آئیے اتر جائیے بس. حدیث پھر یہ جواب دیا بھائی کیسے آ سکتا ہوں میں مصروف ہوں میں حضور دے رہا ہوں کفن دے رہا ہوں میں کیسے آ سکتا ہوں. جب تیسری مرتبہ آپ نے بھیجا تو جو ہٹے لکھا ہے کہ آپ تولیہ باندھے میں تھے اس طرح سے اپنے جسم کو اور سر پہ سے پانی آپ کی گر رہا تھا بالوں میں سے پانی گر رہا تھا اور تولیہ اس طرح سے آپ باندھے ہوئے اس طرح سے آپ آئے ثقیف پہ اور کہا بھی تم پتا ہے کہ میں اتنا مصروف ہوں اتنا اہم کام کر رہا ہوں اور تم مجھے بلائے جا رہے ہو بلائے جا رہے ہو کیا کام ہے کیا مصیبت آئی آپ کیا مسئلہ کیا ہے. حضرت وغیرہ نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہیں نا یہ سب مصر ہیں کہ میں آپ میرے ہاتھ میں بیعت کر دیں خلافت کا تو میں آخر میں رکھتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو بیعت دے دیں میں یہ چیزیں بیعت دے دوں رسول اللہ کا طریقہ بن جاؤ. تو ہٹے نے لکھا ہے کہ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں اس اختیار دے سکتا ہی نہیں میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ اختیار دے دوں کہ آپ خلیفہ بن جائیں رسول اللہ. اس کا مجھے اختیار ہے ہی نہیں. I cannot do it. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے. اللہ کی مرضی اس کو چاہے وہ خلیفہ بنائے اللہ کی مرضی اس کو چاہے رسول کو خلیفہ بنائے. میرے اختیار میں ہی بات نہیں کہ جب میرے اختیار ہی میں نہیں ہے تو میں ڈالوں اور رسول اللہ نے مجھے بنا دیا ہے خلیفہ مجھ سے کہہ گیا کہ میں تمہارا میرے خلیفہ ہوں تو اب میں کیسے بناتا ہوں آپ کو خلیفہ. یہ کہاں واپس چلے گا یہ کہاں واپس چلے ایک بات. دوسرا بات ہے تو سب نے لکھا ہے توری اور سب نے جتنے بھی ہسٹورین ہیں سب نے یہ بات لکھا ہے وداؤٹ ایکسپشن کہ جب بیعت ہو گئی اور حضرت بکر نے آدمی بھیجا کہ آپ آئیے مسجد میں آئیے اور ہماری بیعت کی تو حضرت آئے یہ کہا کہ تم نے بیعت کس بنیاد پہ کی. اب سنیے اب یہ تو ایک آرگومنٹ تھا دوسرا آرگومنٹ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ بیعت لی ہے یہ خلیفہ جو آپ بنے آپ نے کوئی بیعت ہوگی نا کوئی بنیاد ہوگی نا تو آپ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا تو کس بنیاد پر منتخب کیا ہے. تب بھائی بات ساری یہ ہے کہ ہم نے ان سے انصار سے کہا مدینے والوں سے کہ ہم نے رسول اللہ کی زیادہ خدمت کی ہے ہم پہلے ایمان لائے ہیں ہم مکے سے ان کے ساتھی ہیں آپ مدینے میں کے ساتھی ہوئے ہیں یہاں آ کے ہم پرانے ہیں پہلے کے ساتھی ہیں تو ہمارا زیادہ حق ہے خلیفہ بننے کا. ارے فرمایا کہ یہی دلیل میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے سامنے پیش کی. جو دلیل تم نے انصار کے سامنے پیش کی تھی کہ ہم پہلے سے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے ماننے والا میں تو غار ہرا میں ساتھ تھا جب پہلی وحی اتری تھی میں ساتھ تھا. بلاغہ میں فرماتے مولا کہہ رہا کہ ارا نور وحی جب وحی پہلی اتری تھی نا پہلی وحی اتری تھی میں اس وحی کا نور دیکھ رہا تھا. ارا نور وحی وہ اشوم و ریح الرسالہ اور رسالت کی خوشبو سونگ رہا تھا رسالت کی خوشبو سونگ رہا تھا. ابھی اتر رہی تھی وہی فرسٹ اور رسالت مل رہی تھی الہی کرنے اس وقت میں نے ایمان لایا تھا. اس وقت تو کوئی اور تھا ہی نہیں دعویٰ کے طریقے کے ساتھ میں لایا تھا ایمان تو کوئی تھا ہی نہیں تو میں تو اس وقت تو مومن ہوں. تم تو بہت بعد میں آئے ہو عزت دائرے کے اگر یہی بنیاد ہے خلافت کی تو میں زیادہ افضل ہوں زیادہ ہوں تمہارے مقابلے. یہ کہا اور رہا ہے دیکھا آپ نے مطلب دونوں دلیلوں سے. پہلی دلیل تو وہی تھی کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ حق ہی نہیں ہے میرا جب میں خود کسی کو بنا سکتا نہیں ہوں میں کیسے بنا سکتا ہوں. یہ تو حق اللہ کا ہے کہ وہ اس کو چاہے بنائے اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْنَ. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر اللہ ہی کو حق کیوں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ ہی کو حق کیوں ہے مجھے حق کیوں نہیں آپ کو حق کیوں نہیں ہے خلیفہ بنانے کا. دیکھیے بات سمجھنے کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی کیوں ہے. بات یہاں سمجھ آئے گی اپنی کو بات ہو جائے گی. بات اللہ نے دنیا بنائی کیوں اللہ نے کو بتایا کیوں بنائی ہے. اللہ نے بتایا قرآن کے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنی اطاعت کرنے کے لیے اپنی غلامی کرنے کے لیے. بس ایک مقصد ہے کیا مقصد ہے کہ میری غلامی کریں یعنی اللہ نے مجھے کیوں بنایا آپ کو کیوں بنایا کہ ہم اللہ کی غلامی کریں اللہ کی اطاعت کریں. دوسرا دعویدار کون ہے شیطان. شیطان کہتا ہے میری غلامی کرو میری اطاعت کرو
تیسرا درجہ ہے میرا نفس، مجھے زیادہ مینوپولیٹ کرتا ہے، میری خواہشات کہتی ہیں کہ میں ان کی اطاعت کروں، میں دل چاہے شراب پی لیں گی، دل چاہے شراب پیو، پیسے نہیں لے یہ شیطان کہہ رہا ہے ہاں پیو بھائی مزہ آئے گا، ایش کرو، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے ہاں ایش کرو مزے کرو، اور اللہ کہے گا نہیں حرام۔ بس اب یہ ہے اصل میں امتحان سارا یہ ہے کہ میں شیطان کی بات مانتا ہوں، اپنی خواہشات کی بات مانتا ہوں یا اللہ کی بات مانتا ہوں، یہ ہے وہ۔ اب جب اللہ کی بات ماننا ہے تو بھائی مجھے بتایا نا اللہ کیا کہ کیا بات ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا احکامات ہیں اللہ کے، کیا اس کی مرضی ہے، کیا میں کروں کیا میں نہ کروں، اللہ بتایا کہ تو اطاعت کروں گا نا، مقصد ہے اطاعت۔ اور اطاعت کیسے کر سکتا ہے انسان جب تک مجھے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، مرضی مالک پتہ ہی نہیں ہے تو میں مرضی مالک بھی کروں گا کیسے؟ بھائی نوکر آپ کہے آپ نے بتائیں گے نہیں تو یہ کام کروں وہ کیسے کام کرے گا؟ اس لیے اللہ نے خلیفہ بنایا پہلے دن، آدمی بنانے سے پہلے آدم کو بنایا، آدم کا پتلا بنایا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو مقرر کر رہا ہوں اپنا خلیفہ زمین پر، تاکہ یہ بتائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا چاہتا ہوں میں کہ کرو، کیا چاہتا ہوں میں کہ نہیں کرو۔ یہ اب یہ کام اللہ کا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دیکھیے جب اس نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، غلامی کے لیے، تو اسی کا فرض ہوا نا کہ وہ بتایا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ آپ نے نوکر رکھا پسند یا تو رواجی نوکر کا ہمارا رواج نوکر رکھا بھائی، آپ نوکر کو آپ بتائیں گے نا کہ تیرا کام یہ ہے، تو یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ تیرا کام ہے یہ تیرا کام نہیں، یہاں رہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں گے نا یہ بھی تو وہ کام کرے گا۔ جب میں مجھے نوکری کے لیے اللہ نے بنایا ہے پھر اللہ بتایا نا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اس بتانے کے لیے اللہ نے خلیفہ اور امام مقرر کیا ہے۔ اب جب اللہ کی اطاعت کرانی ہے تو اللہ ہی مقرر کرے گا اس کو۔ جب اللہ کی اطاعت کرانی ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ ہی بنائے گا کہ بھائی اس کو بنائے گا جو اللہ کی مرضی کو جانتا ہوگا، اور اتنا جانتا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اتنا اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں کہ یہ چاہتے ہی کچھ نہیں ہے سوا اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، حیدری خشنودی ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی کرنے کی بات تو الگ، یہ کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ تو بہت الگ بات ہے۔ اس سے اونچی بات یہ ہے کہ ما تشاؤون، یہ چاہتے بھی نہیں ہیں الا ما یشاء اللہ، سوا اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے امام نے اس کی تفسیر سنائی ہے، ہمارے زمانے کے امام نے، امام فرماتے ہیں ہمارے دل جو ہے نا وہ مثل ایک آئینے کے ہیں، ہمارے زمانہ فرماتے ہیں ہم ائمہ کے دل جو ہیں مثل ایک آئینے کے ہیں، اس آئینے پر اللہ کی مشیت کا عکس پڑتا رہتا ہے، اس پر اللہ کی مشیت کا کیا چاہتا ہے اللہ، یہ سب اس آئینے میں آتا رہتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے، ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ اتنے اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اتنے اللہ کے اطاعت گزار ہیں کہ قرآن نے کہا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے تک نہیں ہے سوا اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اتنے پابند ہیں اللہ کے، انہوں نے اپنے دل کو اپنی خواہشات کو اتنا اللہ کا تابعدار کر دیا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے کیا، یعنی شراب یوں حاضر بعد معاذ اللہ کہوں میں کہ گناہ کی خواہش نہیں پیدا ہوتی، انہوں نے اتنا خواہشات کو کنٹرول کر لیا ہے اپنا، اپنی خواہشات بری خواہشات کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ بری خواہش اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اتنا ہی کنٹرول کر لیا۔ اب جو اس قدر درجہ اطاعت پر ہوں گے وہی تو سب سے آگے ہوں گے اطاعت میں، اطاعت میں سب سے آگے وہی ہوں گے۔ جو اللہ جن کے لیے یہ کہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو اتنے اطاعت گزار ہیں، اتنے میری اطاعت کرنے والے ہیں کہ یہ کچھ کرنا تو نہیں، کرنے کی بات الگ ہے کہ میری مرضی کے خلاف کچھ کریں، اس کی تو بات ہی نہیں، یہ چاہتے بھی نہیں ہیں اس چیز کے خلاف کہ جو ان کی میری مرضی ہوگی۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا کیوں آئے؟ حتیٰ کہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت ہے،
حضور کے چچا تھے عباس، حضور کے چچا عباس، ان کے بیٹے حضرت علی کی کزن اور ان کے شاگرد بھی حضرت علی، اور بہت مقرر ہیں حضرت علی، اور اہل سنت میں تو سب سے بڑے مفسر قرآن وہی مانے جاتے ہیں ابن عباس. اگر آپ ابن کثیر پڑھیں نا تو بار بار آئے گا قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، یہ کہا ابن عباس، ابن عباس سے لیتے ہیں. بہت بڑی شخصیت تھی. پھر خاندان کے آدمی مطلب چچا ابو طالب کے بھائی عباس ان کے بیٹے ہیں. جس وقت امام حسین اسلام مدینے سے چلے کربلا کے لیے تو سب لوگ لے کے لیے آئے. سب نے عرض کیا آپ نہ جائیں، خدا کی رضا ہے، خدا نے کی ہم وسیع سے آپ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جا رہے ہیں، مجھے جانا ہے. ہر ایک تو ان سے بحث نہیں کرتا تھا. یہ تاریخ کا بات یہ ہے کہ آخر میں ابن عباس آئے. ابن عباس نے آ کر کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے گاؤں سے اور قریبی شداب سے بہت زیادہ ان کا مرتبہ تھا. انہوں نے آگے گھوڑے کی لگام پکڑی. گھوڑے کی لگام عرب کلچر کے اندر کسی کی لگام پکڑ لینا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کا گریبان پکڑ لینا. یعنی ہمارے وہاں میرا گریبان پکڑ لیا کسی توہین نہیں. ایسے ہی عرب کلچر میں کسی کی گھوڑے کی لگام پکڑ لینا ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کا گریبان پکڑ لینا. یہ ابن عباس کا مرتبہ بہت بڑا تھا، انہیں کا مقام تھا. وہ آئے اور انہوں نے آ کے گھوڑے کی لگام پکڑی. امام صاحب گھوڑے بیٹھ گئے تھے اور روانہ ہو رہے تھے مدینے سے. تو ابن عباس نے آ کے لگام پکڑی اور کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں، میں آپ کو مدینے سے نہیں جانے دوں. اب اتنے گھوڑے. تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسین جھکے اور ابن عباس کے کان میں ایک بات کہی. یہ جملہ کان میں کہا. جیسے امام حسین جملہ کو کان میں کہا گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. لگام چھوڑ دی اور گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے ایک دم الگ ہو. بعد میں ابن عباس سے پوچھا اور امام صاحب چلے. ابن عباس بعد میں پوچھا کیا اتنا تو آپ غصے میں آئے تھے، اتنا تو آپ جوش میں آئے تھے کہ جانے نہیں ہوا کسی جمعہ پر، آپ نے لگام پکڑ لی ہوگی نہیں جانے ہوا کسی جمعہ پر آپ کو. ایک دم سے ایک دوسرا امام نے کام نے کہا اور اب ایک دم ہٹ گئے گھبرا کے. کیا کہا؟ تو فرمایا کہ مجھ سے امام حسین نے کان میں یہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ تو کربلا جانا اور اپنی جان قربان کرنا. اور یہ جملہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ان اللہ شاء، اللہ یہ چاہتا ہے ان یراک قتیلا بالعراق، اے حسین تجھے عراق میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ چاہتا ہے. اب میری کیا مزہ آتی، اب میں کیا کہتا ہوں جب اللہ چاہتا ہے اور حضور فرما رہے ہیں اب میں کیا کہتے دیکھا آپ نے. یعنی اللہ کی مشیت یہی تھی اور وہ اللہ کی مشیت جانتے تھے، اس مشیت کو پورا کر رہے. ان اللہ شاء ان یراہ قتیلا بالعراق، اللہ یہ چاہتا ہے تجھے عراق میں قتل ہوتا ہوا دیکھے. یہ اللہ کی مشیت، یہ مشیت الہی کو پورا کر رہے. دین اسلام کو ضرورت تھی حسین کے خون کی. اگر حسین نہ ہوتے تو آج دین اسلام باقی نہیں ہو. اس کا ثبوت طائف میں موجود ہے کیونکہ خلافت یہاں تک پہنچ گئی تھی، حکومت یہاں تک پہنچ گئی تھی. یہ شعر تبری نے نقل کیا ہے، یزید کا شعر تبری موجود ہے. شعر یزید نے کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا، بنی ہاشم نے ایک کھیل بنایا تھا. یہ بنی ہاشم کا ایک پلاننگ تھی. وحی جا ولا ملک نزل، نہ کوئی فرشتہ اترا تھا نہ کوئی وحی اتری. یہ سب کھیل ہے. کہا کے لیے بالملک، ملک حاصل کریں گے. لعبت ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے یعنی حضور نے یہ ایک پلاننگ کی تھی حکومت حاصل کرنے کی، مجھے حکومت مل جائے. ملک جا ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ اترا تھا نہ کوئی وحی اتری. یہ سب فراڈ ہے. یہ سب فراڈ ہے. مقصد تھا حکومت حاصل کرنا. اب خلیفہ کہہ رہا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. آپ سوچیے جو رسول اللہ کی عبا پہنتا ہے جبے کرو، رسول اللہ کی عصا پکڑتا ہے اور خطبہ دیتا ہے. اب جو خلیفہ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، خلیفہ رسول اللہ کا خلیفہ جس کا لقب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے. اب دین کہاں رہتا باقی؟ اب بتائیے. حسین نے ایک لکیر کھینچ دی اپنے خون سے کہ نہیں یہ خلافت اور چیز ہے اور یہ امامت اور چیز ہے. یہ لکیر کھینچنی ضروری تھی تاکہ خلیفہ اتھارٹی نہ رہے. بھائی لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اگر بیعت کرے تو کیا بات؟ سارے صحابہ نے بیعت کری تھی، سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کری تھی، سارے عالم اسلام نے بیعت کری تھی یزید کی.
امام حسین پہلے تھے کیا بات امام حسین بیٹھ تھی میں بیٹھ گئی کیوں مارا سوال یہ بتا جب سب نے بیٹھ گئے آدھے بیٹھ گئے میں یہ پوچھتا ہوں میں کھڑا کرتا ہوں انہیں لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں بھائی جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین میں کہتا ہوں جب یزید کو پتا تھا کہ سارے مسلمانوں نے میری بیعت کر لی ہے اسے ضد کیوں تھی کہ امام حسین بیعت کرے ٹھیک ہے بس آخری بات ہے مزہ پڑھوں سوال یہ کہ ایک اب سب آدمی مجھے مان رہے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے مجھے سنے میری ایک آدمی چلا گیا ناراض ہو کے دو صاحب اسے پتہ نہیں چلا گیا تو میری سوچ چیر میں کیا وقت لے گا میں کیوں پکڑوں گا اس کو بھائی آپ آ جائیے بھائی چارے بیٹھے تو ہیں تو آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ یزید کو مان رہے تھے تمام صحابہ مان رہے تھے تمام تابعین مان رہے تھے سارے مفتیان دین مان رہے تھے سارے مسلمان تو ایک امام حسین نہیں مانتے تو فرق کیا پڑتا نہیں وہ جانتا تھا کہ اصل خلیفہ رسول تو یہ ہے یہ مانیں گے تو میری خلافت جو ہے اتھینٹک ہوگی پھر جو میں کہوں گا وہ اتھینٹک ہوگا بھائی میں جو کہہ رہا ہوں حسین مان رہے کیونکہ حسین نہیں مان رہے اتھینٹک نہیں رہا اب جو کچھ اس نے کہا وہ اسلام وہ خلیفہ کیسے تھے کسی مسلمان نے مانا ہی نہیں آج تک نہیں مانا یہ حسین کی وجہ سے نہیں مانا نعرہ حیدری جیسے شاعر نے کہا ہے کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام ڈوب کر پار اتر گیا اسلام آپ کیا جانے کربلا کیا ہے آپ کیا جانے کربلا کیا ہے یہ حسین نے اس بات کہ نہیں اسلام یہ ہے جو ہم بتا وہ نہیں دے رہا یہ اتھارٹی نہیں حسین کا نہ ماننا نے تاریخ میں یہ بات ہے اور دیکھیے آج تک آپ کو کمال تعلیم ہوگا آپ کو آج تک یہ امام حسین کا بول رہے آج میں کوئی عربی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں سارے مسلمان ٹوٹل کہتے ہیں جب خلافت راشدہ علی میں ختم ہوئی خلافت راشدہ یعنی جو چار خلیفہ ہیں وہ تو راشدین ہیں یعنی ہدایت یافتہ راشدین کی معنی ہدایت یافتہ گائیڈنس اور باقی جو ہے غیر راشدین ہیں اور وہ اتھارٹی نہیں ہے غیر راشدین جب ہدایت یافتہ نہیں تو اتھارٹی بھی نہیں اس لیے آپ دیکھیے کوئی حدیث پڑھ لیجیے آپ سنی ہوگی کوئی تفسیر پڑھ لیجیے کسی محدث نے کسی مفسر نے سنی مفسر نے کسی خلیفہ کا حوالہ نہیں دیا خلیفہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے فلاں خلیفہ نے یہ حدیث بیان کی ہے یعنی مان لیا کہ اتھارٹی نہیں ہے یہ مان لیا نا اگر امام حسین جان نہ دیتے تو یہ اتھارٹی بن جاتے آج اتھارٹی نہیں ہے امام حسین کے نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہے جب انہوں نے نہیں مانا تو اتھارٹی کیسے بن گئی آج تک کہا جاتا ہے یہ راشدین نہیں ہدایت یافتہ نہیں یہ ہے امام حسین کے اوپر اور یہ مریض سے اسی کی یاد ہے ہم جو بول رہے ہیں بیٹھ کر یہ حسین نے جان دی اللہ کی مشیت کو پورا کر یہ اللہ کی مرضی تھی اللہ چاہتا تھا کہ جان دی جائے قربانی دی جائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ترمذی شریف کہہ لیجیے ترمذی شریف کہہ لیجیے کہ حضور اکرم نے ایک گود میں حسن کو بٹھایا اور ایک گود میں حسین کو بٹھایا اچھا امامت کی بات پڑی تھی نا یہاں آپ تو یہ حدیث سنیے اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے حضور نے کسی کو امام نہیں کہا یاد سنیے تعلیم کسی حدیث میں دکھا دیجیے مجھے حدیث کی کتاب میں دکھا دیجیے حضور نے کسی کو امام نہیں کہا اگر امام کہا حدیث کی کتابوں میں ہماری کتابوں میں تو 12 امام کے نام ہیں حدیث کی کتابوں میں حضور نے کسی کو امام نہیں کہا صرف دو کو کہا حسن و حسین صرف دو ترمذی شریف کے لیے آپ نے ایک گود میں حسن کو اٹھایا ایک گود میں حسین کو اٹھایا منہ کیا ان کا لوگوں کی طرف اور فرمایا ہما امامان یہ دونوں امام ہیں ایک کے اوپر 4 سال کے تھے ایک کے اوپر 5 سال کے تھے آپ دیکھیے ایک کے اوپر 4 سال کے تھے امام حسین جو تھے وہ 4 سال کے تھے اور امام حسن جو تھے وہ 5 سال کے تھے اور حضور نے ہما امامان یہ نہیں کہ امام ہوں گے یہ امام ہیں ہما امامان یہ دونوں امام ہیں یعنی مطلب امامت کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے 4 سال میں امام ہے 5 سال میں امام ہے ہما امامان یہ امام ہیں قاما اوقات چاہے یہ کھڑوں کے جنگ کریں اور چاہے تو یہ بیٹھ جائیں شروع کر پھر بھی امام تو اب میں کہتا ہوں آپ کیسے اعتراض کرتے ہیں امام حسین نے جنگ کی جو حضور کہہ چکے ہیں کہ قاما چاہے کھڑے ہو کے جنگ کریں تو بھی امام ہے اور بیٹھ جائیں تو بھی امام ہے تو میرا امام حسن نے جو کیا وہ بھی اللہ حضور کے کہنے کے مطابق کیا اور جنگ کی حسین نے وہ بھی حضور کے کہنے محمد صلی اللہ
اگر اب جو اعتراض کرتے ہیں امام حسین پر اصل میں اب جو اعتراض کرتے ہیں آپ حسین پر کہ وہ گئے اور انہوں نے جنگ کی جان دی، تو یہ آپ حضور حسین پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، یہ رسول پہ اعتراض ہے۔ حضور نے کہا کہ چاہے جنگ کریں اور چاہے شہید چاہے سو کر کے بیٹھ جائیں، اور بے شمار سنی روایتوں کے اندر بے شمار سنی روایتوں کے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ نواسا کربلا کی زمین پر ذبح کیا شہید ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے مجلس سنی ہے، عشرہ محرم ختم ہو چکا ہے، آپ دیکھیے اب کتنا مجمع کم ہو جاتا ہے، بعد عشرہ محرم لوگ کتنے کم آ جاتے ہیں مجلس میں، بہت کم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تھک گئے اتنی مجلس ہم نے سن لی، کب کہاں تک سنے؟ میں سوچتا ہوں خدا کی قسم کہ آپ تھک گئے مجلس سنتے سنتے، مگر آل محمد آج بھی بازاروں صرف 11 محرم، ابھی میں ایسا پڑھ کے آ رہا ہوں سٹی سے، بڑا ہال تھا، پورا بھر جاتا ہال یہاں سے وہاں، لیکن جب 11 محرم آئی تو مسجد سے 10% ہو، تو میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ 11 محرم کا کم ہے، خدا کی قسم جو مصیبتیں آج کے عالم محمد دیکھ رہے ہیں وہ آدمیوں سے کم نہیں ہے، صرف 11 محرم کے بعد لے لی 11 محرم کے بعد۔ اور یہ اب میں سنا رہا ہوں آپ کو روایت جناب زینب، یعنی آپ مجلس سنی جناب زینب کی زبان سے، میں ختم کرتا ہوں، جناب زینب کی زبان سے مجلس سنی آپ، جناب زینب سنا رہی ہیں، فرماتی ہیں 11 محرم کی صبح تھی جب میرے بیٹے جناب علی کو اونٹ پر بٹھایا گیا اور پیر شکم اونٹ سے باندھ دیے، ہاتھ پشت گردن سے باندھ دیے۔ حضرت موہانی ایک بہت بڑے شاعر تھے، سنت میں تھے، ان کا مصرع مجھے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، یہ پیر ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنو؟ ان زنجیر پیروں پر زنجیر جو زین العابدین ہے، جو حسین کا وارث ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، جانشین ہے، اس کے پیر میں زنجیر ہے اور اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا اور ہاتھ پشت گردن سے باندھ دیا۔ جناب زینب فرماتی ہے، بس ان کی بات سنیے ختم کرتا ہوں، فرماتی ہے میری نگاہ پڑی اپنے بیٹے کی طرف، میں نے بیماری ماں کو دیکھا، فرماتی حالت یہ تھی کہ ہاتھ تو پشت گردن سے بندھے ہوئے تھے، پیر شکم شکم سے بندھے ہوئے تھے، اور چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا، اور بند کام رہا، پورا بند کام رہا، اور چہرے سے احسان ہوتا تھا کہ قریب روح پرواز کرے، چہرے پر یہ کرب کے آثار تھے، ایسی کرب کے آثار تھے، فرماتی ہے کہ آثار ایسے تھے چہرے پر کہ ہمارا مطلب ہے کہ روح پرواز کر جائے، تو فرماتی ہے میں ڈری کہ کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے، تو میں جلدی سے سامنے آئی، میں نے کہا بیٹا زین العابدین علی بن حسین اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے بتایا تمہاری روح پرواز کر جائے گی، بیٹا تم ہی ہمارے وارث ہو، اب کوئی ہمارا اور وارث نہیں ہے، بیٹا ابھی تو کربلا سے کوفے جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے، بیٹا یہ کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے بتایا تمہاری جان پرواز کر جائے گی، روح نکل جائے گی، اپنے آپ کو سنبھالو۔ فرماتی ہے میں نے جملہ کہا، میرے بیمار امام نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کوہان سے دے ماری اور کہا بھوپی جان وہ جوان بیٹا کیسے برداشت کرے، کیسے اپنے کو سنبھالے، اس کے بوڑھے باپ کی لاش پیر پہ گور و کفن، اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہو، اس کے ہاتھ بندھے ہوں، نہ اپنے باپ کو تو دے سکتا ہوں، نہ اپنے باپ کو کفن بنا۔ سيعلم الذين ظلموا على محمد أي منكر ولله ان گناہگار خاطر کے بدے، ان سیاہکار زمانوں کو بدے، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں، واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کرامتوں شرافتوں مغفرتوں رحمتوں قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیہ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ۔
اسلام دشمنوں پرداخت اور محبان محمد و والد کے دشمنوں کو نیز کو نابود کر تمام جمعیت کو تمام مظلوموں کو خاک پہ ملا دیا کمر کو توڑ کر رکھ دیا جو ہمارے سامنے بے بس کر دیا جو مزید مولد عطا فرما اور ان کو اپنے عذابوں اور لعنتوں کا نشانہ بنا دیا ہمارے زمانے کے امام پہ ضرور ان کی خوشیوں میں جلدی فرما ان کے ساتھیوں انتظار کرنے والوں فکر کرنے والوں میں شامل فرما دنیا سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما ہمارے تمام ناقص اعمال قبول فرما دنیا سے ہماری مجلسوں و ماتموں کو قبول فرما ہمارے معصوموں کو قبول فرما ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحق محمد وآله الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم الحسين حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا
میرا سحر اوالا اکبر اکبر 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 میرا سحر اوالا اکبر زخم دل کے
روکے سغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا علاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر حوالہ اکبر اکبر میرا شیر حوالہ اکبر شان بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر بجھتی ہوئی آنکھوں سے عباس کو دیکھا ہے زینب کو پکارا ہے ماما اتارا ہے ہر خاک پہ مارا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے پہنچے ہیں کمر تھامے عباس کے سرحانے میں کبھی بازو میں کبھی شانے پھر مشق اٹھائی ہے سینے سے لگائی ہے زانوں پہ رکھا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے نیلی کوزے میں سرحانے کھڑے رہنا میں کبھی نہ لینے شیطانے کھڑے رہنا چلنے پہ وہ چل دینا رکنے پہ وہ رک جانا بھولا نہیں جاتا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے تم صبحوں میں سورج ہو تم چاند اندھیرے میں لے لو مجھے اے بھائی پھر بازو کے گھیرے میں تم ہی ہو ذرا میری تم ہی ہو سپر میری تم سے میرا ہونا ہے جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی رہتی پر عباس کو دیکھا ہے میں ہی ہو دعا میری تم ہی ہو صدا میری میں ہوں اگر آئینہ تم ہی ہو جلا میری میری ابا تم ہو زینب کی رضا تم ہو تم سے یہ پردہ ہے جب شاہ نے بے بازو حسین یا 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 حسین
Hussein, Ya 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 Hussein, Abide بیمار تھا وہ عابدے بیمار تھا وہ عابدے بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں حسین یا 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 حسین عابدے بیمار تھا وہ عابدے بیمار تھا وہ عابدے بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں یا حسین 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 حیا علی خیر حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 یا حسین
حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی 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 آنکھوں سے خون رکتا نہیں آپ زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں دیکھو نا میرا تماشا روکے عابد نے کہا عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں دیکھو نا میرا تماشا روکے عابد نے کہا ساتھ میرے آئی ہے روکے وہ قیدی میرے ننگے سر جس کو کبھی ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں
آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ غم نہ کرنا تو سکینہ، صبر میں زینب کے ساتھ سینے پہ سو جائے، جب بھی بات آئے گی رات، لوٹ کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا، بیٹا تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ غم نہ کرنا تو سکینہ، صبر میں زینب کے ساتھ سینے پہ سو جائے، جب بھی ہو جائے گی رات، لوٹ کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا، بیٹا تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماشوں کے نشان، کب وطن میں جائیں گے، کب وطن میں جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا دے عابد کو تماشوں سے نشان، کب وطن میں جائیں گے، جب وطن میں جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ پہنچی ہے دربار میں جب شام کے بیٹے علی، کہتی ہے نانا میری بے بسی، فضا کے وارث بھی ہے، فضا کے وارث بھی ہے، لیکن میرا کوئی نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی ارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى جعله الله الاخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولا يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشية والأبرار في يوم الجزاء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي جسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مدر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته